السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، اصول حدیث کا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، اس میں ہم نے آخر میں جو موضوع پڑھا تھا وہ حدیث عزیز، یہ ہمارا آخری موضوع تھا۔ تو عبد الرحمن بھائی بتائیں گے حدیث عزیز کس حدیث کو کہا جاتا ہے اصول حدیث کی روح سے، اصول حدیث کی روشنی میں؟ جس میں راوی ایک ہی ہو۔ غلام بھائی آپ یاد ہے؟ رفیق بھائی آپ؟ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، تو پچھلا ہم نے کہا تھوڑا سا جائزہ لے لیں ساتھیوں سے۔ آخری جو ہم نے سبق پڑھا تھا اصول حدیث میں، جو حدیث کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اس میں ہم نے موضوع آخر میں جو پڑھا تھا وہ تھا العزیز، ایسی حدیث جسے عزیز کہا جاتا ہے، وہ کس وجہ سے اس کو عزیز کہا جاتا ہے؟ ایسی حدیث کہ جس کو بیان کرنے والے راوی جو ہیں کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں دو ہوں یا کسی طبقے میں دو ہوں، اس سے اوپر ہو سکتا ہے لیکن دو سے کم نہ ہو، دو یا دو سے زیادہ، ایسی حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک کہا، وہ ایک آج ہم پڑھیں، وہ ایک والی جو قسم ہے، ایک والی جو نوع ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے الغریب یا غریب، یہ غریب اردو والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غریب غرابت سے، عربی کا غریب ہے، جسے یعنی آپ کہہ لیں کہ اجنبی، تنہا، اکیلا۔ آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہوگی، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام غریب شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ غریب کی طرف پلٹ جائے گا، غرابت کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ غرابت اجنبیت ہے، یعنی جب اسلام شروع ہوا تھا اجنبی تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اجنبیت میں شروع ہوا تھا، اسے پہلے سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کو لے کر آنے والے، بیان کرنے والے اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اور دوبارہ غرابت کی طرف پلٹ جائے گا، یعنی ایک وقت آئے گا اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اس کی پھر ایک بڑی تفصیل ہے، اس حدیث کی شرح ہے، اسلام کیسے اجنبی ہو جائے گا؟ کیا اس کے ماننے والے کم ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے ماننے والے تو بہت ہوں گے، لیکن اسلام پر عمل کرنا، اسلام کے اصولوں کے مطابق، اسلام کی سچی روح کے مطابق، اسلام کے تمام اصولوں کو فالو کرنا، سنتوں کو فالو کرنا، یہ بڑا عجیب ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی سنت کو فالو کرے گا، اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنائے گا، تو اس کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے، اس کو لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے، یہ کون بندہ آج آ گیا ایسا عمل کر رہا ہے؟ تو یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، وہ حدیث اور اس کی شرح۔ ہم بات کر رہے تھے غرابت کی۔ تو غریب، الغریب جس حدیث کی سند کے کسی طبقے میں صرف ایک راوی ہو، جس حدیث کی سند کے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ احادیث کی اقسام، وہ راویوں کی تعداد، قلت و کثرت کے اعتبار سے۔ ہم جو ابھی حدیث کا موضوع جو ہمارا چلتا کئی دنوں سے چل رہا وہ ہے راویوں کی تعداد، قلت اور کثرت کے اعتبار سے، راویوں کو یعنی ہم نے یہاں فوکس کیا ہوا ہے، راویوں کی تعداد کسی حدیث میں کتنی ہے، اس حساب سے اس حدیث کی ہم نے کیٹیگرائز اس کو کیا ہوا، درجہ بندی کی ہوئی ہے اس کی حدیث کی قسم۔ ہم نے کیا، علماء نے، سلف نے، جو اصول حدیث کے جو علماء، فن کے جو ماہر تھے، انہوں نے جو اس کی درجہ بندی کی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الغریب، جس حدیث کی سند کے کسی طبقے میں صرف ایک راوی ہو، بعض دوسرے طبقوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طبقے میں ایک راوی ہو،
پھر آگے اس کی دو قسمیں، وہ کیا ہے؟ غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب مطلق جس کی اصل سند میں تفرد ہو اسے فرد مطلق بھی کہا جاتا ہے، اصل سند یعنی صحابی سے جس تابعی نے جب حدیث کو لیا ہے نا، وہ تابعی وہاں پہ اکیلا ہے، اس حدیث کو لینے والا ایک تابعی ہے بس۔ یعنی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، اس کے بعد صحابی نے وہ حدیث بیان کی، تو جس کو بیان کی یا جس نے آگے اس حدیث کو بیان کیا وہ ایک ہی شخص تھا، یعنی وہ تابعی جو تھا جس نے صحابی سے حدیث لی وہ ایک تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فرد مطلق، یہ اصل سند ہے۔ اور غریب نسبی، یعنی غریب مطلق اور غریب نسبی دو قسمیں بنائی تھی نا اس کی غریب کی۔ غریب نسبی وہ ہے کہ جس کی اصل سند میں تو تفرد نہ ہو، صحابی سے آگے بیان کرنے والے تابعی بہت سارے ہوں، صحابی نے جو بیان کیا وہ ایک نہیں کئی لوگوں کو بیان کیا، لیکن اس پورے حدیث کے جو طبقات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی طبقے میں ایک راوی رہ گیا ہو، وہ تبع تابعی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آگے محدث ہو سکتا ہے، یعنی اوپر کے طبقے میں نہیں بلکہ بعد کے طبقوں میں۔ بعد کے طبقات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ صحابی سے لے کر وہ جو ہم بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اس محدث تک لے کے جتنے بیچ میں طبقات ہیں، اس کے استاد، پھر اس کے استادوں کے استاد، پھر اس کے استادوں کے استاد، وہ سلسلہ تبع تابعین، پھر تابعی، پھر صحابی، پھر اللہ کے رسول، یہی ہے نا حدیث کی سند۔ بلکہ اچھا مجھے یاد آ گیا، آج میں فیس بک پہ سن رہا تھا، میں نے آپ کو جو اصول حدیث کے مختلف درسوں میں نے ایک بات آپ کو 2-3 دفعہ کہی تھی کہ یہ سلسلہ جو ہے حدیث کی سند کا، یہ سلسلہ ذہبیہ ہے، یہ سونے کی کڑی ہے، سونے کی چین ہے۔ یہ حدیث کا سلسلہ جو ہے اللہ کے رسول سے لے کر آج ہم تک جو ہے یہ ایک سونے کی چین، یعنی سونے کی چین سے مراد بدنی صورت میں نہیں، معنوی انداز میں، یعنی سلسلہ ذہبیہ۔ ہم کہتے ہیں نا یار کیا سنہری تاریخ ہے، اب وہ تاریخ تو سنہری نہیں ہو جاتی نا سونے کی، مطلب کہتے ہیں نا یہ یار گولڈن ورڈ ہیں، یہ سنہری الفاظ ہیں، یعنی کسی چیز کی خوبصورتی بیان کرنا تو اس کے ساتھ گولڈ کا لفظ لگا دیتے ہیں، یار یہ تو گولڈن ہسٹری ہے، یار یہ تو گولڈن ورڈ ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے سند کا، جو سلسلہ ہے احادیث کی سند کا، یہ سلسلہ ذہبیہ ہے۔ تو وہ میں آج اتفاق سے میں نے آپ کو کئی دفعہ بیان کیا کہ یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آج بھی کوئی، میں ہوں، کلام بھائی ہیں، رفیق بھائی ہیں، عبد الرحمن بھائی ہیں، کوئی شخص بھی اگر بیان کرنا چاہے وہ حدیث کی سند اپنے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تمام کا تمام سلسلہ محفوظ ہے۔ یعنی یہ ایسی اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ کوئی دنیا کا مائی کا لال کسی علم اور فن کے اندر یہ بیان نہیں کر سکتا۔ آج اگر کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا اپنے فن کا ماہر ہو، سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، کسی بھی علم کے اندر، یعنی دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، اگر ہم بات کریں بہت سارے علوم ہیں، سائنس کے اندر بہت سارے علوم ہیں، انجینئرنگ کے اندر بہت سارے علوم ہیں، اور بہت سارے، یعنی یہ آسمان افلاک کا، سیاروں کا، ستاروں کا، اور یہ اس کے علاوہ جو ہے یہ زمین کا، پھر دھاتوں کا، پھر مختلف، یہ ہر چیز کے اپنا اپنا ایک فن بن چکا ہے۔ بات کریں فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، باٹنی ہے، زولوجی ہے، پتہ نہیں کتنے علوم اور فنون ہیں دنیا کے اندر اس وقت، کتنے علوم اور فنون ہیں۔ سائنس میں دیکھا جائے اس کی کتنی اقسام ہیں، انجینئرنگ میں دیکھا جائے اس کی کتنی اقسام، حتیٰ کہ یہ بلڈنگ بنانے سول انجینئرنگ، یہ بھی انجینئرنگ ہے، ایک مشینری ہے، اس کی ایک الگ انجینئرنگ ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ میں جائیں تو پتہ نہیں کتنی قسم کی انجینئرنگ آپ کو ملے گی، یہ سول انجینئر ہے، یہ میکینیکل انجینئر ہے، یہ جو ہے پیٹرولیم انجینئر ہے، ہمارے گلف میں زیادہ پیٹرولیم انجینئرنگ چلتی ہے، پیٹرول کا کام زیادہ ہے، یہ ٹیکنیکل ہے، یہ فلاں۔ تو لیکن دنیا کا کوئی بھی علم اگر آپ حدیث کے علم کے مقابلے میں لایا جائے، اس کا موازنہ کریں، اس کو رکھیں، دنیا کا ہر علم اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ہیچ پڑ جاتا ہے، وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔
کوئی یہ دعویٰ اور ثابت نہیں کر سکتا ہاں یہ جو میں نے اپنے استاد سے بات سنی، پھر اس نے اپنے استاد سے سنی، اس نے اپنے استاد سے سنی، یہ سلسلہ ایتھینٹک ہے بالکل جو میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص یعنی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، علوم کو آپ چھوڑیں، دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایتھینٹک ہے اور اس کا پروف ہے کہنے والے سے لے کر، یعنی اگر اتنی پرانی بات، ہم تو حدیث کی بات کرتے ہیں 1400 سال پرانا، اللہ کے رسول کا عہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے، آج سے 1400، یہ 1442 چل رہا ابھی، اور یہ ہجری سال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے جو ہے بعد شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد شروع ہوا، تو ہجری سال 1442 چل رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1442 سال ہو چکے ہیں، تو ہم 1442 سال یا اس سے بھی پہلے مکی دور کے بھی احادیث ہیں، مدنی دور کی بھی احادیث ہیں، ہجرت تو مکہ سے مدینہ شروع ہوئی، وہ ہجری سال ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے جب مدینہ میں تشریف لا اللہ کے رسول، لیکن احادیث اس سے بھی پہلے مکہ دور میں بھی ہیں، تو 1442 سال پرانی حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو ہم پروف دیتے ہیں۔ میں آج محمد طیب اقبال، میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی، اس نے اپنے استاد سے سنی، اور یہ سلسلہ موجود ہے باقاعدہ، اسماء الرجال، علم حدیث اور اصول حدیث، اور یہ جو ہے وہ اپنا پورا یعنی تاریخ موجود ہے اس کی سند کے ساتھ اور باقاعدہ ایتھینٹک۔ تو آج میں فیس بک پہ میں نے آج ایک کلپ دیکھا، بڑا مختصر سا ویڈیو کلپ، اس میں ایک بڑی پیاری سی بچی، بعد میں مجھے پتہ چلا کن کی بیٹی، تو اور خوشی ہوئی مجھے، اس کا تعارف آخر میں نے سنا یا پڑھا، تو بخاری کی آخری حدیث اس نے اپنے استاد سے پڑھی، اس بچی نے اپنے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پوری سند بیان کی، واللہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ وہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری ایک بہت ماشاءاللہ عالم ہے حدیث کے اندر، اور ماشاءاللہ اس وقت فتنوں کے حوالے سے بڑا ان کا کام ہے، خصوصاً جو فتنہ رافضیت ہے، اور خصوصاً جو اہل سنت کے لبادہ اوڑھ کے جو لوگ رافضیت کا کام کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو وہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ شیخ محترم کا بڑا زبردست کام ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت دے۔ حافظ ابو یحییٰ نور پوری اسلام میڈیا کے نام سے ان کے چینل ہے، فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے، تو بڑا زبردست کام ہے۔ ایک ایک انہوں نے ایسے جو لوگ تھے، یہ جو مرزا محمد علی جہلمی ہو گیا، مولانا اسحاق جھالوی ہو گئے، اور اس جیسے اور بھی لوگ ہو گئے جنہوں نے حدیث کے بارے میں، سنت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو بدگوئیاں کی ہیں، بدزبانی کی ہے، شیخ نے ایک ایک اعتراض کا، ایک ایک فتنے کا، ایک ایک اشکال کا شیخ نے جو ہے رد کیا اور اس کا جواب دیا، خالص قرآن و سنت کی روشنی، تحقیق سے، تاریخ سے۔ تو وہ ان کی بچی تھی، اور اپنے ان کے جس مدرسے میں یہ شیخ ہوتے ہیں اسی مدرسے کے جو شیخ الحدیث ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، اتفاق کی بات ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سعودی عرب میں رہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جو ہے آج سے چند سال پہلے ہم نے اکٹھے ہی حج کیا، ان کی صحبت ماشاءاللہ، اپنے کیسے کیسے لوگ تھے، شیخ عبد الماجد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، یہ شیخ الحدیث ہیں پاکستان میں ایک ادارے کے، اسی ادارے میں استاد ہیں حافظ ابو یحییٰ نور پوری۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری شیخ الحدیث ہیں اس ادارے کے اندر سرگودا میں۔ تو اس بچی نے اپنے اس استاد سے حدیث پڑھی، اور پھر اس حدیث کی جو استاد کی جو سند تھی وہ بیان کی، وہ انشاءاللہ آخر کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ بیان کروں گا، یہ اپنا موضوع بیان کر کے ایک آپ کو یعنی ایک مثال، ایک اچھی چیز ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کو آگے لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے غریب حدیث، غریب کی اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کچھ یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ خبر، حدیث کو جیسے خبر بھی کہا جاتا ہے، پیچھے آپ کو بتایا تھا، حدیث غریب یا خبر غریب وہ ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو اور اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، کسی طبقے میں ایک ہی راوی رہ گیا، اس کا کوئی شریک نہ، اس کا کوئی جو ہے وہ ساتھی نہ ہو۔ اور غریب جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور غریب کو فرد بھی کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کی قسم راوی کے اعتبار سے تو راوی ایک رہ گیا تو اس کو غریب کہہ رہے ہیں، تو وہ ایک جو ہے وہ فرد بھی ہے، وہ ایک فرد ہے نا۔
حدیث غریب ہو گئی اور وہ جو راوی ہے وہ فرد ہے، تو فرد مطلق اور فرد نسبی ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، غریب مطلق غریب نسبی یعنی ایک ہی چیز ہے، غریب مطلق غریب نسبی یا فرد مطلق یا فرد نسبی۔ یہ جو کتاب ہے دوسری کتاب ہے صحابہ کتاب نے یہاں اس کو اصطلاح میں غریب کو فرد بھی کہا۔ تو فرد مطلق یا غریب مطلق وہ ہے جس کی سند میں صحابی سے جو روایت کرنے والا ہے یعنی تابعی وہ مفرد ہے، وہ اکیلا ہے، چاہے اس کے بعد والے راوی مفرد ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ حدیث النہی عن بیع الولا، یہ حدیث ہے کہ ولا کو بیچنے سے منع کرنے کا جو حدیث ہے۔ ولا یہ ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں جب غلاموں اور لونڈیوں کا رواج ہوتا تھا، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے، تو وہ اس کی طرف نسبت ہو جاتی تھی کہ یہ فلاں کا آزاد کردہ غلام ہے، یہ نسبت کو ولا کہتے تھے، ولا۔ تو یہ نسبت جو ہے، یہ نسبت بندے کی رہتی تھی، وہ فروخت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، غلام لے کے آزاد کر دیں لیکن نسبت رہتی تھی کہ یہ بندہ فلاں کا آزاد کردہ غلام۔ تو حضرت عبداللہ بن دینار نے اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، یعنی یہ جو تابعی عبداللہ بن دینار ہیں یہ اس حدیث کے بیان کرنے میں مفرد ہیں، صحابی سے بیان کرنے والے وہ اکیلے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ غریب مطلق یا فرد مطلق کی بات۔ اور حدیث شعب الایمان کو ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صرف عبداللہ بن دینار نے ابو صالح سے روایت کیا، یعنی اس حدیث میں تابعی کے بعد جو اس تابعی سے آگے جس نے بیان کیا وہ بھی اکیلے شخص ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد مطلق کے اکثر اور بعض اوقات کل روات ہی متفرد ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے غریب مطلق یا فرد مطلق کے سارے ہی روات اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اپنے اپنے طبقات میں، یا یہ ہوتا ہے کہ اکثر یعنی متفرد ہوتے ہیں اکثر طبقات میں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، طبقات اللہ کے رسول سے لے کر صحابی سے لے کر اس محدث تک، جو بخاری مسلم احادیث کی جو کتب کے جو مؤلف ہیں محدثین، اس تک جتنے طبقات ہیں، تو ان طبقات میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تمام ہی طبقات میں وہ متفرد ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ایک ہی راوی اس حدیث کو بیان کرنا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر طبقات، سارے نہیں لیکن بعض یعنی اکثر طبقات میں متفرد ہیں۔ اور مسند بزار اور معجم اوسط طبرانی یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں بکثرت اس کی مثالیں موجود ہیں، ان حدیث کی کتابوں میں ایسی حدیث بہت ساری وہ لے کر آئیں۔ اور جو غریب نسبی یا فرد نسبی ہے وہ جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ اس کے بعد کا کوئی راوی متفرد ہو، اس کے بعد کا کوئی راوی متفرد ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم نے غریب کی دو قسمیں کی تھی نا، غریب مطلق اور غریب نسبی، یا فرد مطلق فرد نسبی۔ فرد مطلق یا غریب مطلق وہ ہے جس نے صحابی سے بیان کرنے والا ایک بندہ، لیکن جو غریب نسبی یا فرد نسبی ہے وہ پہلے بات تو یہ سمجھ لیا نا، اپنے غریب اور فرد کا یہاں مراد ایک ہی لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرد نسبی یا غریب نسبی وہ ہے جس کی سند میں، اس حدیث کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں، صحابی سے روایت کرنے والے تو تابعین زیادہ ہیں، لیکن بعد کے کسی طبقے میں کوئی راوی اکیلا ہو، متفرد ہو، تو ایسی حدیث کو جو ہے وہ فرد نسبی یا غریب نسبی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا موضوع تھا۔ احادیث کی اقسام جو تھیں وہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، قلت اور کثرت، طرق یعنی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ حدیث کی قسم تھا۔ یہ ہمارا موضوع ختم ہو گیا۔ اب ہم آگے میں جو موضوع شروع کرنے لگے وہ حدیث کی اقسام منسوب الیہ کے اعتبار سے، یعنی حدیث کی اقسام جو ہے جس کی طرف منسوب ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی کیا قسم ہے۔ اس میں سب سے پہلے مرفوع ہے، سب سے پہلے مرفوع، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں مختلف درجات ہیں، مرفوع ہے، مرسل ہے، موصل ہے، مقطوع ہے، موقوف ہے، یہ ساری قسمیں حدیث کی قسمیں نسبت کے اعتبار سے جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ ایک سب سے اعلیٰ درجہ المرفوع ہے، اس کے بعد جو ہے وہ موقوف ہے، پھر مقطوع ہے، پھر مسند ہے۔ یہ مختلف اقسام ہیں جو اپنے اپنے ٹائم پر اس کی ہم تشریح آپ کے سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلے المرفوع،
جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو. آپ کہیں گے حدیثیں تو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں. نہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کی نسبت صحابی تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. صحابی تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. وہ صحابی بیان کر رہا قول، آگے وہ اللہ کے رسول کا حوالہ نہیں دے رہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنی، یا میں نے جو آگے صحابی سے سننے والا وہ کہتا ہے میں نے صحابی سے یہ قول سنا. ٹھیک ہے، وہ صحابی کا اپنا قول بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ جو بات ہے، یہ فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول سے اس صحابی نے سنی یا اس صحابی کا اپنا قول، یا اس نے اللہ کے رسول کی کسی بات سے مفہوم اخذ کر کے آگے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. بہرحال مرفوع جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کی 3 قسمیں. قولی جو اللہ کے رسول کا قول ہو. پہلے جو حدیث کی ہم نے بات کی تھی حدیث کی ڈیفینیشن میں کہ حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث فعلی بھی ہوتی ہے اور حدیث تقریری بھی. تو مرفوع حدیث اسی حدیث کو کہتے ہیں جس کی 3 قسمیں: قولی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، فعلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، اور تقریری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور اللہ کے رسول سے اس پر انکار ثابت نہ ہو. حدیث کی یا مرفوع حدیث کی 3 قسمیں: قولی، فعلی اور تقریری. قولی تو سمجھ گیا اللہ کے رسول کا فرمان، فعلی جو اللہ کے رسول کا عمل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، تقریری وہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا یا کہا گیا صحابہ کی طرف سے. اس مجلس میں اللہ کے رسول موجود ہے، صحابہ نے کوئی بات کیا، صحابہ نے کوئی عمل کیا تو اور اللہ کے رسول نے اس پر انکار نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دسترخوان پر، ضب یہ جو ہوتا ہے ضب جس کو ہم اپنی زبان میں سانڈا کہتے ہیں، یہ کھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. دسترخوان پہ صحابہ کی موجودگی میں صحابہ نے کھایا، جس کو سانا یا سانڈا کہتے ہیں. عرب میں بھی بہت رواج ہے، بڑے لوگ کھاتے ہیں یہ عرب میں، جانتے ہیں نا؟ کلام میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ پاکستان میں، انڈیا کا مجھے پتہ ہے نہیں، پاکستان میں لوگ اس کا تیل بڑا بیچتے ہیں، یہ جی سانڈے کا تیل ہے. ہاں، لیکن یہاں یہ باقاعدہ کھایا بھی جاتا ہے. ہاں، تو یہاں زیادہ یہ کھایا جاتا ہے. وہاں لوگ تو نہیں اس کو کھاتے، وہاں وہ تیل مختلف پرپس کے لیے استعمال کرتے، جوڑوں وغیرہ کے درد کے لیے یا اور مقاصد کے لیے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھایا گیا دسترخوان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن آپ نے منع بھی نہیں کیا، انکار بھی نہیں کیا اس کے حرام کا، تو وہ حلال ہے، وہ ثابت ہے، وہ حلال ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قول یا فعل جو آپ کی موجودگی میں یا آپ کے سامنے کہا گیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو وہ بھی مرفوع حدیث کے زمرے میں اور اسی کے ضمن میں آتا ہے. اور ان تینوں میں سے پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں: صریح اور حکمی. صریح اور حکمی یعنی قولی کی بھی 2 قسم ہے، صریح اور حکمی، پھر فعلی کی بھی 2 قسمیں، صریح اور حکمی، اور پھر تقریری کی بھی 2 قسم ہے، صریح اور حکمی. قولی صریح جس کے بیان کرنے میں یوں کہا جائے، یعنی صریح سے مراد ہوتا ہے صراحت، وضاحت کے ساتھ، بالکل کلیئر کٹ. تو قولی صریح جس کے بیان کرنے میں یوں کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قولی صریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے بالکل صراحت کے ساتھ. یہ بات تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اور قولی حکمی کسی صحابی کا ایسا قول جو استنباط اور قیاس کی بنا پر نہ کہا جا سکے اور اہل کتاب سے بھی وہ لیا جانے کا احتمال نہ ہو، یعنی کسی صحابی کا ایسا قول جو اس کے قول سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحابی کا اپنا قول نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، اس کو کہتے ہیں قولی حکمی. یہ حدیث کی قسم مرفوع جو قولی جو حکمی ہے، یعنی واضح الفاظ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں، لیکن مفہوم ایسی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ مرفوع قولی کی اقسام. آگے مرفوع فعلی کی اقسام. فعلی صریح جس میں واضح اللہ کے رسول کا فعل نقل کیا گیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو ایسے کرتے کرتے، یا میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو ایسے ایسے نماز پڑھتے، یا میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو ایسے سجدہ کرتے، ایسے تلاوت کرتے، کوئی بھی عمل جس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول کا فعل نقل کیا گیا. اور فعلی حکمی کسی صحابی کا ایسا فعل، ایسا عمل جو قیاس اور اجتہاد کی بنا پر، یعنی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اس صحابی نے اپنا قیاس کیا، اپنا اجتہاد کیا، اپنی طرف سے کوئی عمل کیا ہے، بلکہ وہ عمل جو کر رہا ہے لازماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عمل ہے، لیکن صراحت نہیں ہے.
لیکن صحابی کا عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. اور تقریری صریح اور تقریری حکمی. تقریری صریح جس میں بیان کیا گیا وضاحت کے ساتھ. صریح کا معنی ہوتا ہے صراحت، وضاحت، کہ یہ بات اللہ کے رسول کی موجودگی میں کہی گئی یا یہ کام آپ کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر انکار بھی منقول نہیں ہے. وضاحت کے ساتھ یہ بات ہو جائے کہ بھائی یہ بات، یہ قول، یہ عمل اللہ کے رسول کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. اور تقریری حکمی، کسی صحابی کا ایسا قول کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کہا کرتے تھے یا ایسا کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے. کننا نعزل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثال مجھے ابھی یاد آ گئی. بعض صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع نہیں کیا. عزل ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے یعنی بیوی سے تعلق قائم کرے اور اپنے اس مادہ منویہ کو وہ زائل کر دے باہر، تاکہ استقرار حمل نہ ہو، حمل نہ ٹھہرے کسی بھی وجہ سے، جسے آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں جی اولاد کا پرہیز، اولاد کا پرہیز. تو آج کل تو اور اس کے طریقے رائج ہیں، انجیکشن ہے یا کنڈوم ہے یا اس طرح کی دیگر چیزیں. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ انزال کے وقت اپنا مادہ منویہ باہر گرا دینا، ٹھیک ہے. تو یعنی بیوی سے تعلق قائم کرتے ہوئے اپنا مادہ منویہ کو انزال کے وقت باہر گرا دینا تاکہ بچے کی پیدائش نہ ہو کسی بھی وجہ سے. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے دور میں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے ہمیں منع نہیں کیا. تو اس میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ منع کیوں نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی سبب، یا آج کل کے دور میں بھی میڈیکل کے حوالے سے اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو علماء جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں. ہاں بھئی آپ پرہیز کر سکتے ہیں، اگر کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پرہیز کر سکتے ہیں. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یعنی لونڈیاں جو ہوتی تھیں، جو ایسی عورتیں جو ان کے نکاح میں نہیں ہوتی تھیں بلکہ لونڈیاں ہوتی تھیں، ان سے استمتاع اس دور میں یعنی جائز تھا. اور اس دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں تو وہ لوگ اپنی نسل لونڈیوں کے بجائے یعنی آزاد عورتوں سے چلانا چاہتے تھے، تو لونڈیوں سے استمتاع کرتے تھے لیکن عزل کر لیا کرتے تھے تاکہ ان سے استقرار حمل نہ اور ان کی نسل لونڈیوں سے نہ چلے. یہ ایک وجہ ہوتی تھی، اور بھی بہرحال وجوہات ہو سکتی ہیں. مختصر یہ کہ کوئی بھی ایسا فعل صحابی کہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دور میں ایسے کہا کرتے تھے یا ایسے کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا، تو یہ ہے تقریری حکمی. تو آج ہم نے پڑھا ہے مرفوع حدیث، یعنی آج ہم نے پڑھی تھی حدیث کی اقسام منسوب الیہ کے اعتبار سے. اس میں سب سے ہم نے پہلے پڑھا المرفوع، اور پھر مرفوع کی جتنی اقسام تھی وہ ہم نے آج پڑھ لی. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں آج کے موضوع کو. عبد الرحمن بھائی بتائیں گے کہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم محدثین کی جو سوانح حیات کا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ ہم نے کہاں تک جو ہے اس کو پڑھا تھا؟ امام نسائی کا جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں ابھی میں نے فیس بک کھولا تو سب سے پہلی جو چیز آئی فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ. یہ ایک ساتھی ہیں عبدالحمید گوندل، عالم ہے، اتفاق سے میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ماشاءاللہ اچھے عالم ہیں، کراچی میں ہیں. تو انہوں نے اپنی وال پر اپنے فیس بک پہ یہ پوسٹ لگائی ہے اسی جس کا میں نے آج آپ سے ذکر کیا. الفاظ کیا ہیں؟ فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کی 6 سالہ بیٹی حفصہ اعجاز کا حدیث کی مکمل سند اول تاخر پڑھنا ہی دراصل اہل الحدیث اور جو حدیث کے جو ماننے والے لوگ ہیں اور اہل الحدیث ہیں ان کا اعجاز اور ترہ امتیاز ہے. زادہ اللہ علما وعزا وشرفا. وہ ساتھی کہاں ہیں؟